شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سپارہ نمبر 7 ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اس کا پہلا اربع جو ہے اس کا ترجمہ آج ہم پڑھیں گے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں مان لے آئے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے، اور آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائیں، جبکہ ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ تو اللہ اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ جزا ہے نیک عمل کرنے والوں کی۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں حلال و طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری محمل قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا جن کو تم نے پختہ کیا ہو۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجہ کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ جو شخص یہ کچھ نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، پر جب تم قسم کھا کر توڑو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو تو اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور آستانے اور پان سے محض نجس ہیں اور شیطانی کاموں میں سے ہیں، ان سے اجتناب کرو شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو محض یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے بچو، اور اگر تم نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ سے واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اور ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس چیز کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے پہلے کھائی اور پی، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا اور نیک رویہ رکھا۔ اللہ نیک رویہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی ایسے شکار سے جب تک کہ تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، اور اس کے بعد جس نے حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ مارو، اور جو تم میں سے عمدن مارے تو اس کا بدلہ اس طرح کا جانور ہے جیسا اس نے مارا۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ یہ نذرانہ کعبہ پہنچے یا کفارہ دینا ہوگا، مسکینوں کو کھانا کھلا کر یا اس کے برابر روزے رکھے، تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے کام کا وبال چکھے جو کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، لیکن جس نے دوبارہ ایسا کیا اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے جو تمہارے لیے اور قافلے کے لیے زیادہ راہ ہے، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے ڈرو جبکہ حضور تم کو حاضر کیا جائے، جب اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے کعبے حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانوروں اور ان کی گردنوں کے پٹوں کو شعائر بنایا ہے، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور بخشنے والا مہربان بھی۔ رسول پر تو پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔
ان سے کہو کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں فریفتہ کرنے والی ہو۔ تو اے عقل والو، اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں، اور اگر تم ان کے متعلق ایسے وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اس طرح کی باتوں کے متعلق سوال کیا تھا، پھر وہ ان کے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ ان جانوروں کو لوگ پن کر چھوڑ دیتے تھے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اگر ان کے آباء و اجداد اور کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں تو بھی ان کی پیروی کریں گے۔ اے ایمان والو، تم پر اپنے آپ کی ذمہ داری ہے، جب تم خود ہدایت پر ہوگے، جو گمراہ ہوں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تب وصیت کرتے وقت گواہی کا نصاب یہ ہے کہ تم میں سے 2 عادل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے 2 آدمی ہوں۔ پھر اگر تمہیں شک پڑ جائے تو ان کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم کھا لیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت قبول نہیں کریں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، تب تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے حق تلفی کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اہل در آدمی ان کی جگہ کھڑے ہوں گے جن کی حق تلفی کا ان دونوں نے ارتکاب کیا تھا۔ وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ورنہ تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس اصل صورت میں لائیں گے، یا وہ اس بات سے ڈریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں بھی رد کر دی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک آپ ہی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں۔ پھر جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی تھی، جب میں نے روح القدس سے تیری مدد کی تو گہوارے میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا اور بڑی عمر میں بھی کھائیں، اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ ہی کہا ہے اور ہم اس بات پر گواہ ہوں۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خواہ نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلے لوگوں کے لیے عید کا موقع ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں عطا فرما، تو بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا، اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، لیکن جو تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔